آج 13 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک جمعے کے بیان میں فلسطین کے مسلمان اور بیت المقدس کے حوالے سے بیان تھا، تو مجھے ایک صاحب فرمانے لگے کہ آپ بہت ہمدردی فرما رہے ہیں، بڑی حمایت فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بیت المقدس سے محبت، فلسطین کے جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان سے ہمدردی، یہ ہمارے یوں سمجھ لیں ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دل و جان کے اندر یہ بستے ہیں۔ ان سے ہمدردی کوئی چھپ چھپا کے نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے ہم ہمدردی کریں، ان کے لیے دعا کریں اور چھپ چھپ کے، ایسا نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی تمہیداً گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مکہ مکرمہ سے محبت فرماتے ہیں، کیوں؟ وہاں پہ خانہ کعبہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے محبت فرماتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین مکہ معظمہ میں لگے، مدینہ منورہ میں لگے، برکت والا بن گیا، عظمت والا بن گیا، رفعت والا بن گیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، سرکار کا مدینہ۔ تو ہم مکہ مکرمہ سے محبت فرماتے خانہ کعبہ کی وجہ سے، مدینہ منورہ سے محبت فرماتے ہیں روضہ رسول کی وجہ سے، ورنہ کہ عرب کے اندر اور شہر نہیں ہیں، اور ریاستیں نہیں ہیں، اور ڈسٹرکٹ نہیں ہیں، تحصیلیں نہیں ہیں، اور چیزیں شہر آباد نہیں ہیں۔ تو ہم مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کی عزت، محبت، الفت اور پیار کی وجہ سے دلی لگاؤ کریں، مدینہ منورہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی وجہ سے لگاؤ کریں، تو فلسطین سے محبت اس لیے کہ وہاں پہ بیت المقدس ہے، وہاں پر مسجد اقصی ہے۔ بیت المقدس کی ہسٹری آپ کیا جانیں، تاریخ کیا ہے؟ بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں نا تو آپ کی آنکھیں یہ کھلی کی کھلی رہ جائیں، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ اچھا یہ ہسٹری ہے؟ اللہ کے نیک بندو، حضرت آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر فرمایا ہے تو اس کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس کی بنیاد رکھیں، جس کی تعمیر رکھیں، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس کی محبت ہمارے سینوں کے اندر، اور جو اس بیت المقدس کی حفاظت کریں ان کے لیے ہمدردی ہمارے سینوں کے اندر ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر ہے، چھپی چھپائی نہیں ہے۔ آئیں پھر آگے چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کرنا تو ایک عجیب قسم والا ہے۔ آپ کا تعمیر کرنا تو ایک ایسا ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے جو تعمیر کروایا نا اس گھر کو، وہ اس انداز کے اندر کروایا کہ نہ آپ ہم جیسے مزدور تھے، نہ کمزور جسم والے تھے، قوم جنات سے تعمیر کروایا آپ نے۔ ہواؤں پر بادشاہی کرنے والے، پانی پر بادشاہی رکھنے والے، زمین پر بادشاہی کرنے والے، کل رقبے کے اندر جتنی آبادی ہے سب کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ آپ نے تعمیر اس انداز کے اندر کروایا کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھا اور قوم جنات صبح سے لے کے شام تک اس کی تعمیر کرتی۔ آپ نے سنگ مرمر اور بہترین قسم کے جتنے پتھر تھے ان کو اٹھوایا، اور اٹھوا کر جو ہے اس پاک گھر کو تعمیر کروایا۔ صبح سے لے کے شام تک آپ کی زیر نگرانی کے اندر اس پاک گھر کو تعمیر کیا گیا۔ ہوا کیا؟ آپ کو خبر مل گئی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فلاں وقت فلاں دن آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل فرمایا، معطر لباس پہنا، عصا لیا، محراب کے اندر کھڑے ہو گئے۔ جب محراب میں کھڑے ہوئے، آپ کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی، عصا کے ساتھ ٹیک لگائی ہے،
وجود مبارک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب قوم جنات کیا کرتی تھی؟ صبح سے شام تک کام کرتی، حضرت سلیمان علیہ السلام جب چلے جاتے تو یہ بھی پیچھے سے کھسکنا شروع ہو جاتے، یہ بھی چلے جاتے۔ لیکن آپ کی روح قبض ہوئی، عصا کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ قوم جنات یہی سمجھ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، پوری نگرانی کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ صبح و شام رات قوم جنات پاک گھر کی تعمیر کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پورا سال روح قبض ہے، روح پرواز کر چکی ہے، وجود مبارک عصا کے ساتھ، آپ کے ڈنڈے کے ساتھ، عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ پورا سال قوم جنات، پہلے تو رات کو وہ ان کو آرام کا وقت مل جاتا، لیکن اب کی بار دن رات کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ پورا سال حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ قربان جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، روح قبض ہو چکی، پورا سال عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان ہے نا، یہ تو آپ کی عظمت ہے۔ آپ کی روح قبض ہو جائے، پورا سال ٹیک لگا کے عصا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا جسم مبارک نہ ڈھیلا ہوا، نہ آپ کا جسم مبارک گلا سڑا، نہ آپ کے جسم مبارک کو زمین نے کھایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو آقا و مولا ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہیں، یعنی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمتوں کے تو پھر کیا کہنے، ان کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے۔ حدیث طیبہ کا مفہوم بھی ہے کہ زمین پر اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، سال گزر گیا، عصا کے ساتھ ٹیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جنات جتنے ہیں وہ اس کی تعمیر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ سال کے بعد آپ کے عصا مبارک کے اندر کن، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کن، لگ گئی، سونک لگ گئی، عصا ٹوٹا، آپ زمین پر تشریف لائے۔ پھر جنات کو پتہ چلا اوہ ان کی تو روح قبض ہو چکی۔ تو بعض عملیات والے، جادو کرنے والے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ بھائی جنات کو غیب کا علم نہیں، غیب کا علم اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا، اور جس کو اللہ چاہے عطا فرمائے۔ تو جنات کو غیب کا علم نہیں، اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو خبر نہ ہو جاتی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر چکی۔ تو المختصر جو میرا موضوع ہے، تو بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کا حصہ ہے۔ پھر اس کی دیکھ بھال حضرت زکریا علیہ السلام کا حصہ ہے۔ 4000 خادم بیت المقدس کی صفائی، اس کے انتظامات کو دیکھا کرتے تھے۔ 4000 خادم بیت المقدس کی صفائی اور اس کے انتظامات کو دیکھتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تعمیر کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کرنا، حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، اور 4000 خادموں کو متعین کرنا اس بات پر کہ اس پاک گھر کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اس کی تزیین و آرائش کا خیال رکھیں، اس کے اندر جو بہترین قسم کے معاملات ہیں ان کو دیکھیں۔ 4000 خادم حضرت زکریا علیہ السلام کے، اور پھر آگے چلیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ خانہ کعبہ رہا، ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے اسی بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نمازیں پڑھی۔ اب آپ سمجھے کہ بیت المقدس ہمیں پیار کیوں ہے، بیت المقدس کی محبت ہمارے سینوں میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کی حفاظت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی، اس کی حفاظت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی یہ قبلہ رہا ہے، آپ
عبادت اس کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا ہے۔ 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نمازیں پڑھائی۔ یہ ہماری محبت، ہمارے سینوں کے اندر ہمدردی، ہمارے پیار کے لیے جو ہے وہ پھر یہی بات کافی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ اور جی ہاں، میں آپ کو ایک اور لطف کی بات بتاتا چلوں، ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں۔ دیکھیں محبت کی وجہ ہوتی ہے نا، میں آپ سے پیار کروں تو اس کی وجہ ہے، فلسطین کے مسلمانوں سے ہمیں محبت ہے، بیت المقدس سے ہمیں محبت ہے۔ اس کی وجہ، ایک اور وجہ سماعت فرمائیں۔ یہ تو وجہ ہے یہ نا کہ انبیاء کرام نے اس کی تعمیرات میں حصہ لیا، اس کی حفاظت میں حصہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائے نا چھٹا سپارہ سورہ مائدہ کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا، اے میری قوم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ اور اس پاک جگہ کو، اس پاک گھر کو ظالموں سے پاک کر دو، ظالموں کو وہاں سے بھگا دو۔ قوم نے انکار کیا، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو جابر قوم ہے، ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اٹھائے نا چھٹا سپارہ سورہ مائدہ کے اندر یہ پورا واقعہ ذکر ہے۔ اور آخر میں جا کر جب وہ نہ مانے تو 40 سال کے لیے اللہ پاک نے اس قوم پر پھر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے معجزانہ طور پر کیا کیا انعام و اکرام نازل فرمائے، فرعون کی قوم سے نجات ان کو دلائی، من و سلوہ آسمان سے ان کے لیے نازل کیا گیا، 12 چشمے جو ہے ان کے لیے جاری کیے گئے، فن فاجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، 12 چشمے جو ہے وہ ان کے لیے جاری کیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر اتنا احسان فرمایا اور ان کو ایک مطالبہ کیا کہ اس ارض مقدسہ کو پاک کرواؤ، اس ارض مقدسہ کو آزاد کرواؤ، تو قوم نے انکار کیا۔ انکار کرنے کی سزا یہ ملی کہ 40 سال کے لیے قوم پر زمین کو تنگ کر دیا گیا، زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ 40 سال کے لیے وہ زمین کے اندر بھٹکتے رہے، صبح کو سفر کرتے، رات کو پڑاؤ کرتے، اگلی صبح ہوتی ہے تو جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پر ہوتے۔ تو یہ عذاب ان پر 40 سال کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اس ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نہ نکلے تھے۔ تو جو ابھی حفاظت کر رہے ہیں، جو ابھی بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے اندر ہے۔ فلسطین کے جتنے مسلمان ہیں ہمیں ان سے محبت اور پیار اس لیے ہے کہ وہ نبیوں کے جو قبلے ہیں، قبلہ ہے، اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ بعض آج کے دور کے اندر بھی یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودوں اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہودی کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ جو اس حکم سے روگردانی کرے گا نا، یعنی ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس بے شک وہ پھر ان میں سے ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو فلسطین کے جتنے مسلمان ہیں ہماری ہمدردیاں تو ان کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے ہماری ہمدردیاں نہیں ہیں، ہمارا پیار نہیں، ہماری دعا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہے، ہماری حمایت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر کسی کو یہ اب لگ رہا ہے نا کہ مسلمان جو ہے وہ شدت اختیار کرتے ہوئے یہودیوں پر جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں، تو آپ وہ وقت بھول گئے جب غزہ کے اوپر بمباری ہوتی تھی اور پورے قبیلے والوں کو، خاندان والوں کو شہید کر دیا جاتا تھا، جو بچ جاتے تھے ان کو دربدر کر دیا جاتا تھا۔ مظلوم چھوٹی چھوٹی فلسطین کی بچیاں قوم کے لیے، اپنے افراد کے لیے مسلمانوں کو پکار رہی ہیں۔ کیا خوب کہا تھا کسی نے، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جب امت کے وہ افراد، فلسطین کے مظلوم بچے، خواتین، بڑے بوڑھے سب
مدد کے لیے پکارے تھے، تب تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ بمباری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے جگہ کو تنگ کیا جا رہا۔ آج اگر اپنی حمایت اور اپنی مدد کے تحت اگر وہ کھڑے ہوئے تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا دل، سب کچھ ان کے لیے حاضر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بیت المقدس کے لیے حاضر ہے۔ جو بیت القدس کے لیے حاضر ہے ان کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اس گھر سے محبت اس لیے بھی ہے۔ جی ہاں، سنیے، امام اہل سنت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہ مانی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ سے محبت اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل نبیوں کی معراج کی رات امامت فرمائی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی ہے معراج کی رات اس مسجد کے اندر، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو مسجد اقصیٰ سے محبت ہماری اس لیے بھی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک جگہ پر نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ تو میرا یہ جتنا بیان جو میں نے عرض کیا مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے محبت کے حوالے سے، اور اسی طرح فلسطین میں جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان کے حوالے سے، یہ ہمارا ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی بیان ہے۔ ان کے ساتھ ہماری ہمدردی بھی ہے، ان کے ساتھ ہماری دعائیں بھی ہیں، ان کے لیے ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ جو اللہ کے گھر کی حفاظت فرما رہے ہیں ہم ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حفاظت کی دعا کریں گے۔ جو اللہ کے دین کی مدد فرما رہے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے تو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے گھر کی مدد فرما رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی غیب سے جو ہے وہ مدد فرمائے۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل فرما کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی مدد فرمائی تھی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا باری تعالیٰ جتنے مظلوم مسلمان وہاں پر اپنے حق کے لیے کھڑے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑے، جتنے عاشقان رسول ہیں، جتنے صحابہ کرام کا ادب کرنے والے، جتنے اہل بیت پاک علیہم الاطہار سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما، سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما، جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کا جو ہے وہ بول بالا فرما۔ تو المختصر آخر میں جملے یہی کہوں گا، ہم وہاں پر جا کر تلوار تو نہیں اٹھا سکتے، نہ میزائل پھینک سکتے، لیکن ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اپنا مال حاضر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت بنے تو ہم جانے بھی لٹانے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہے، اور پھر صرف زبان سے نہیں، عملی طور پر پریکٹیکل کے اندر آ کر، اور جو ہمارے جتنے اسلامی ممالک کے حکمران ہیں یہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی حمایت کا اعلان کریں، ان کی مدد کا اعلان کریں، اپنے استطاعت کے اندر رہتے ہوئے جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بروئے کار لائیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی مدد کریں۔ بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے سینوں میں بستے ہیں۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا تھا، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا پر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، اس انتظار میں ہو کہ باہر سے کوئی آ کر مدد کرے گا۔ نہ، مسلمانوں کو اپنی مدد خود ہی کرنی پڑے گی، خود ہی اٹھنا پڑے گا، اور خود ہی اللہ کے پاک گھر کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، اور جتنے شعائر اسلام ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ بعض قلم کے ذریعے سے کریں گے، بعض زبان کے ذریعے سے کریں گے، بعض جو ہے وہ ہتھیار کے ذریعے سے کریں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جہاں جہاں جس شہر میں جس ملک کے اندر مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے لگے ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما، اور خصوصی طور پر فلسطین میں جتنے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما۔ ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، اور ہم دلی طور پر ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ اس محبت اور پیار کو سلامت رکھے۔